کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک کے مقامی اور غیر ملکی طلبہ میں ہنگامہ ہرائی، پاکستانی طلبہ بھی زد میں آ گئے۔ مشتل کرغز طلبہ کے پاکستانی طلبہ کے ہاسٹلز پر حملے، توڑ پھوڑ، متعدد زخمی، پاکستانی طلبہ تشویش کا شکار، غیر ملکی طلبہ و طالبات پر تشدد کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ متاثرہ پاکستانی طالب علم کا کہنا ہے کہ ہاسٹلز کے دروازے توڑ کر پاکستانی طلبہ کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، طالبات کو بھی نہیں چھوڑا گیا، پولیس اور مقامی انتظامیہ تماشا دیکھتی رہی۔ پاکستانی طالب علم محمد عبداللہ کے مطابق جھگڑا کرغز طالب علموں کی جانب سے مصری طالبات کو ہراساں کرنے پر شروع ہوا۔ مصری طلبہ کی جانب سے کرغز طلبہ کے خلاف رد عمل کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے۔ وزیر اعظم کا کرغزستان میں پاکستانی طلبہ کو پیش آنے والی صورتحال پر اظہار تشویش۔ کرغزستان میں پاکستانی سفیر حسن علی بیگم سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستانی طلبہ کو ہر قسم کی مدد اور معاونت فراہم کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کا سوشل میڈیا پیغام میں کہنا ہے کہ بشکیک میں کشیدگی کو خود مانیٹر کر رہا ہوں، ضروری اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے۔ ادھر وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے پاکستانی طلبہ کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے کرغز حکام سے رابطے میں ہیں۔ جمہوریہ کرغز میں پاکستانی طلبہ پر حملہ، پاکستان نے اسلام آباد میں کرغزستان کے ناظم الامور کو طلب کر لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ناظم الامور کو کرغزستان میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ کے خلاف گزشتہ رات کے واقعات کی رپورٹس پر حکومت پاکستان کی گہری تشویش سے آگاہ کیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بھی بشکیک میں پاکستانی طلبہ پر تشدد پر تشویش کا اظہار، حکومت سے طلبہ کو ہر قسم کی مدد اور معاونت یقینی بنانے کا مطالبہ، کہا وزارت خارجہ بشکیک پہ پاکستانی طلبہ کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں، ہمارے نوجوان کرغزستان میں پاکستان کے سفیر ہیں۔ شہباز شریف نون لیگ کے قائم مقام صدر نامزد، نون لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ شہباز شریف 28 مئی تک قائم مقام صدر نون لیگ ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ کو چیف الیکشن کمشنر منتخب کیا گیا۔ طارق بشیر چیمہ کی قومی اسمبلی کی رکنیت بحال، اسپیکر سردار ایاز صادق نے طارق بشیر چیمہ کی رکنیت رواں سیشن تک معطل کر دی تھی۔ نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی نے سرتاج گل کے خلاف نازیبہ کلمات ادا کیے تھے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے کا معاملہ، اسپیکر قومی اسمبلی نے 8 سیکیورٹی اہلکار معطل کر دیے۔ معطل ہونے والے اہلکار پارلیمنٹ ہاؤس کے داخلی دروازوں پر تعینات تھے۔ اہلکاروں نے بغیر کارڈ کے غیر متعلقہ افراد کو اندر جانے دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی میاں والی میں شہید میجر بابر خان کی رہائش گاہ آمد، میر سرفراز بگٹی نے شہید کے والد اور بھائیوں کے ساتھ اظہار تعزیت اور شہید کی بخشش بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ میجر بابر خان سمبازہ میں دہشت گردوں سے مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم نے اکنامک ایڈوائزری کونسل کی تشکیل کر دی۔ وزیر اعظم اکنامک ایڈوائزری کونسل کی سربراہی کریں گے۔ جہانگیر ترین، ثاقب شرازی، شہزاد سلیم اکنامک ایڈوائزری کونسل میں شامل، مصدق ذوالقرنین، ڈاکٹر اعجاز نبی، آصف پیر، زیاد بشیر، سلمان احمد بھی کونسل کا حصہ۔ فائنانس ڈویژن نے اکنامک ایڈوائزری کونسل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جسٹس منیب اختر نے قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کا حلف اٹھا لیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس منیب اختر سے حلف لیا۔ حلف برداری تقریب سپریم کورٹ ججز بلاک میں ہوئی۔ تقریب حلف برداری میں میڈیا کو داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے رجسٹرار آفس کی جانب سے میڈیا کے داخلے پر پابندی لگائی گئی۔ ترجمان سپریم کورٹ کا کہنا ہے ہماری جانب سے میڈیا پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ سنی اتحاد کونسل کے اراکین اسمبلی کا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ۔ پیر کو اسمبلی اجلاس میں سنی اتحاد کونسل کے اراکین حتیٰ عزت بل کے حوالے سے احتجاج کریں گے۔ اراکین اسمبلی کا مال روڈ پر بھی احتجاج ریکارڈ کروانے کا فیصلہ۔ آزاد کشمیر میں حالیہ دنوں میں امن اور امان کی خراب صورتحال، آئی جی سہیل حبیب تاجک کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔
ग्रेड 20 के ऑफिसर अब्दुल जब्बार नए आईजी आज़ाद कश्मीर तैनात। अब्दुल जब्बार एफआईए में तैनात थे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद टोरंटो परवास में खराबी का मामला। कौमी एयरलाइन के जहाज PK 781 की फनी खराबी दूर कर दी गई। परवास मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:15 बजे कराची से टोरंटो रवाना होगी। गुज़श्ता रोज परवास के मुसाफिरों को एयरपोर्ट होटल और शाहराह फैसल परवाह के होटल में ठहराया गया था। रावलपिंडी डिवीजन के सरकारी गोदामों में पड़ी लाखों टन गंदम खराब होने का इंकशाफ। महकमा खुराक ज़राए के मुताबिक फ्लोर मिल्स मालिकान ने महंगी सरकारी गंदम खरीदने से इनकार कर दिया। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम की फी मन कीमत 3000 रुपए है। क्वालिटी भी सरकारी गंदम से अच्छी है। पंजाब की जेलों में बिजली की ज़रूरियात सोलर से पूरी करने का फैसला। लाहौर समेत सूबे भर की जेलों में सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए फंड्स मांग लिए गए। 39 जेलों में सोलर की तनसीब के लिए 60 करोड़ से ज़ायद के फंड्स दरकार। इब्तदाई तौर पर एनर्जी डिपार्टमेंट ने 3 जेलों में सोलर सिस्टम नस्ब कर दिए। डीजी खान, मियांवाली और फैसलाबाद में सोलर सिस्टम की तनसीब से बिजली के बिल्स में 60% तक कमी आएगी। हिम्मत, काबिलियत और सलाहियत जब यकजा हो जाएं तो ऐसी तख्लीकात सामने आती हैं कि देखने वाले दंग रह जाएं। मर्दान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के होनहार तालिब इल्म ने ब्रेन कंट्रोल व्हील चेयर बनाकर सबको हैरान कर दिया। ऐसी व्हील चेयर जो इंसानी सोच से चलती है। दम तोड़ती सकाफत के रंग अब मिलेंगे अंदरूने लाहौर में। दातन सकाफत का एक रंग था। माजी में बड़ी तादाद में लोग दांतों की मजबूती के लिए दातन का इस्तेमाल करते थे। बदलते वक्त और नई जिद्दत की वजह से दातन का इस्तेमाल महदूद होकर रह गया। गजा में इसराइल की वहशियाना जारियत का सिलसिला जारी। जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर बम बरसा दिए, 6 अफराद शहीद। इसराइली फौज की रफा में घर पर बमबारी से 2 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने खान यूनस में अबासान अल कबीरा कस्बे को भी निशाना बनाया। मकबूजा मगरबी किनारे में जनीन पनाहगुज़ीन कैंप पर मिसाइल हमले में एक शख्स शहीद, 8 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक 35,272 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अफगानिस्तान में शदीद बारिशों का नया स्पेल। वस्ती सूबे गौर में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 50 अफराद जामहक हो गए। जुम्मे से शुरू होने वाली बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब के बायस 2000 घर तबाह, हजारों मवेशी हलाक हो गए। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां जोरों पर। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने नए बल्ले बनवा लिए। दोनों क्रिकेटर्स अपने बैट्स के लिए इंग्लैंड